موضوع الدرس فی فضیلت عثمان و خلافتہ فی الوعظ والارشاد. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبت يا صغير ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ بہنوں، اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو علی اہل صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، خیرات، صدقات منظور مقبول فرمائیں. اور مسلمانوں پر جہاں جہاں بھی مظالم ہو رہے ہیں، اللہ اپنی شان کن فیکون سے ان کی مدد فرمائیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرمائیں. حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرمائیں. میں نے سابقہ دروس میں سیدنا عثمان ابن عفان ذی النورین داماد نبی المصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عرض کیا تھا.
سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی اور وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو بھی خلیفہ نامزد نہ کروں پھر بھی جائز ہے، چونکہ حضور پاک نے کسی کو نامزد نہیں فرمایا، اور اگر میں کسی خلیفے کو نامزد کر دوں پھر بھی جائز ہے کہ حضرت ابو بکر نے مجھے نامزد کیا تھا، لیکن میں 6 آدمی کی کمیٹی بناتا ہوں جن میں حضرت علی تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ان 6 آدمیوں کو یہ اختیار ہے، حضرت عثمان تھے، کہ کسی کو بھی خلیفہ منتخب کر لے لیکن میرے بیٹے کو نہیں کرنا ہے۔ اس کو رائے دینے کا تو حق ہے لیکن میرے بعد خلیفہ بننے کا حق نہیں۔ تو تمام 5 کے 5 آدمیوں نے متفقہ طور پر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا۔ آپ کی بیعت ہوئی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں اتنی عظیم فتوحات ہوئی ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ سیدنا عمر کے زمانے میں جو 22 لاکھ مربع میل فتح ہوا تھا، حضرت عثمان کے زمانے میں دوگنا ہو گیا، 44 لاکھ مربع میل فتح ہو گیا۔ اور یہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہی انطاکیہ سے لے کر تبرستان اور آذربائیجان اور کابل اور یہ سارے ملک جو تھے سب پہ اسلام کا پرچم لہرایا۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن الیمان نے رضی اللہ عنہ نے جب دور گئے نا، آذربائیجان کی طرف گئے اور بڑے بڑے ملک فتح ہوتے چلے گئے، کہاں آپ خود اندازہ کرنے کہ کہاں مدینہ منورہ ہے، کہاں اسپانیہ ہے، کہاں انطاکیہ ہے اور کہاں کابل ہے۔ تو لوگوں میں قرات کا اختلاف تھا اور وہ اختلاف ذرا بڑھنے لگ گیا۔ قرآن چونکہ 7 قراتیں ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر سمجھیں کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، یہ بھی قرات ہے، من ضعف یہ بھی قرات ہے، قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا یہ بھی قرات ہے، مجریہا یہ بھی قرات ہے۔ لیکن لوگوں نے قرات کے اختلاف کو بھی ایک مسئلہ بنا دیا، جیسے آج بھی دیکھتے ہو کہ ہمارے ملکوں میں بھی ضالین اور ضالین پہ جھگڑے ہیں، حالانکہ دونوں قراتیں ہیں۔ صرف آدمی کو دالین یعنی دال نہیں پڑھنی چاہیے، واد پڑھے یا واد پڑھے دونوں جائز ہیں۔ تو حضرت حذیفہ بن الیمان نے آ کے حضرت امیر المومنین حضرت عثمان سے عرض کیا کہ حضرت قرات کا اختلاف بڑھ رہا ہے، میری درخواست ہے کہ آپ مہربانی کر کے اللہ کے قرآن کو کسی ایک قرات پہ جمع کر دیں۔ اسی لیے حضرت عثمان کو بھی جامع القرآن کہا جاتا ہے، ورنہ جمع قرآن کا کام تو سیدنا صدیق کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا۔ آپ نے ایک ہی قرات پر، قرات حفظ پر قرآن پاک کو لکھوایا، جمع کیا اور 7 نسخے اس کے مرتب کیے۔ ایک نسخہ مدینہ منورہ میں رکھا اور 6 نسخے جو تھے مختلف اقالیم کو بھیج دیے، تاکہ یہ جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تو یہ شرف جو تھا جمع اس قرآن کا، یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ملا۔
اور اسی طرح حضور پاک نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب دیکھا، اور خواب سے جب بیدار ہوئے تو آپ نے بی بی ام سلیم سے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی کہ یرکبون علی سبج البحر، وہ دریاؤں پر کشتیوں میں سوار ہو کے جہاد کریں گے، اور اللہ تعالی ان کو اصحاب بدر کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ بی بی صاحب نے کہا حضور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے، اور میں انت منہم، تم بھی ان میں ہو۔ تو یہ جو حضور کا خواب مبارک تھا، یہ بھی خلافت عثمان میں سچا ہوا کہ آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ بحری بیڑا تیار کر۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بحری بیڑا تیار کیا، اور سب سے پہلا لشکر جو نکلا ہے جہاد کے لیے وہ یزید ابن سفیان کی قیادت میں نکلا ہے۔ یہ یزید ابن معاویہ نہیں ہے، یزید ابن سفیان ہے، یعنی حضرت معاویہ کے بھائی ہیں۔ ان کی قیادت میں یہ لشکر نکلا، تو حضور پاک کا وہ خواب بھی حضرت عثمان کے زمانے میں پورا ہوا۔ اسی طرح ایک دفعہ حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت مفاتیح الشام، اعطیت مفاتیح کسریٰ، اعطیت مفاتیح الیمن، اللہ نے شام، کسریٰ اور یمن کی چابیاں مجھے دی ہیں۔ یہ اشارہ تھا کہ یہ سارے ملک جو ہیں اسلام فتح کرے گا، اور وہ سارے فتوحات حضرت عثمان کے زمانے میں ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اتنی رواداری، اتنی نرمی، اتنی سخاوت کا مظاہرہ کیا کہ پوری دنیا دنگ رہ گئی۔ لیکن یہود جو تھے، یاد رکھیں یہود جو ہے نا، یہ بڑی مکار، عیار، غدار قوم ہے جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ تو اب یہودیوں نے میٹنگ کی کہ اسلام اتنی طاقت پکڑ چکا ہے کہ ہم اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب تو ہمیں اندرونی طور پہ سازش کر کے ان کو نقصان دینا ہوگا، ورنہ ہم کھل کر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو عبداللہ ابن سبا یہ یہودی تھا، اس نے شیعت کی بنیاد رکھی اور یہ نعرہ دیا حب اہل بیت کا، اور یہ نعرہ دیا کہ حضرت علی جو ہیں یہ وصی رسول اللہ ہیں، اور حضرت علی ہی امام ہیں، اور حضرت علی ہی خلیفہ بلا فصل ہیں۔ لیکن قریش نے ان سے زبردستی خلافت چھین لی۔ اور اسی طرح ایک حدیث بھی یاد رکھ لیں کہ حضور نے فرمایا تھا، جب بھی نام لو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرو، آپ کی مہربانی ہوگی بھائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، حضور کے لیے درود کا کہنا پڑے مسلمان کو تو یہ موت کی علامت ہے، قیامت کی علامت ہے، کہ اتنی زبانیں ہماری زنگ آلود ہو گئی ہیں، دل سیاہ ہو گئے ہیں کہ حضور کے نام پہ درود نکلتا ہی نہیں۔
یہ نہیں کہ آپ نہیں پڑھتے، پڑھنے نہیں دیتا. توبہ کریں، استغفار کریں کہ ہم کیوں حضور پاک کے نام سے ضرور سے محروم ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلہم فی النار، ایک روایت میں کہ الا واحدہ، اور ایک روایت میں کہ الا ما انا علیہ واصحابی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا میری امت ہے، پہلی امتیں 72 فرقوں میں تقسیم ہوئیں، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھ لو، اچھی طرح سمجھ لو، اللہ کرے تمہیں سمجھ آ جائے. فرقہ جو ہے نا، تفریقہ، فرقہ، یہ مانا نہیں جیسے کہ حنفی ہیں جی، شافعی ہیں جی، حنبلی ہیں جی، مالکی، یہ فرقہ نہیں ہے، یہ تو مذاہب ہیں. بات سمجھو اچھی طرح. بعض لوگ نعوذ باللہ دھوکہ دینے کے لیے کہتے تھے دیکھو جی اتنے فرقے بن گئے نا، حضور نے فرمایا تھا 73 فرقہ بنے گا. اللہ کے بندے یہ مذاہب ہیں، مذہب ابی حنیفہ، مذہب امام شافعی، مذہب امام مالک، مذہب امام احمد بن حنبل. اور مذہب کا کیا معنی؟ راستہ. یعنی یہ راستے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کے لیے. جیسے آپ حرم میں آتے ہیں، کتنے راستے ہیں، لیکن سب کعبے میں آ رہے ہیں. تو یہ نہیں کہنے کہ فرقہ ہو گیا جی اتنے دروازے. جب ہر دروازہ اللہ کے گھر میں آ رہا ہے تو چاہے 2000 دروازے بن جائیں. اسی طرح ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم، انہوں نے کوئی نیا مذہب نہیں بنایا. انہوں نے قرآن و سنت کے احکام کو استنباط کر کے، سوار کے، بنا کے امت کے لیے پیش کیا ہے. جیسے آپ کسی سنار کے باہر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ سونا ہے 10 تولے اور یہ 10 تولے چاندی ہے، اس کے مجھے میری بیٹی کے لیے زیور بنا کے دیں، ایک نیکلس بنا دیں، ایک بریسلیٹ بنا دیں، ایک ٹیکا بنا دیں، ایک انگوٹھی بنا دیں، ایک پازیب بنا دیں. تو اب اصل تو سونا چاندی ہے نا، تو سنار اس کو بنا کے، سنوار کے، اس کے سجا کے زیور بنا کے آگے رکھ دیتا ہے. اصل قرآن و سنت ہے. ان ائمہ نے فقہی مسائل میں استنباط کر کے امت کے لیے آسانی پیدا کر دی. انہوں نے ہر باب الگ بات، کتاب الطہارہ ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الجنائز ہے، ہر باب الگ باندھ دیا. ورنہ ہم تو ایک نماز کا مسئلہ بھی نہ ڈھونڈ سکتے حدیثوں میں. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتلا دیا کہ یہ اقوال رسول ہیں، یہ افعال رسول ہیں، یہ تقریری سنت ہے. حضور کے سامنے عمل ہوا، حضور نے انکار نہیں کیا. اپنی طرف سے انہوں نے کوئی مسئلہ پیش نہیں کیا. یاد رکھیں، جو لوگ اللہ کے نبی کے مقابلے پر اپنا مسئلہ پیش کریں وہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں، امام کیسے بن گئے؟ یہ ضد ہے. ضد میں آ کہہ دیتے ہیں او جی یہ 4 فرقے بن گئے، یہ 4 فرقے. اسی طرح اہل قرآن جو ہے وہ بھی ضد میں آ کے کہہ دیتے ہیں اللہ نے قرآن ایک اتارا ہے، تم نے یہ 6 سیاستہ 6 کتابیں کہاں سے بنا لی ہیں؟ وہ بھی یہی اعتراض کرتے ہیں. لیکن یاد رکھو جیسے 6 کتابوں میں کیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
امام بخاری نے اپنی بات نہیں لکھی، اپنی بات کے بارے میں انہوں نے اگر ترجمہ باب میں ذکر کیا ہے، لیکن دلیل کیا ہے؟ حدیث محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ نے شروع اسی بات سے کیا کہ باب کیف بدء الوحی علی رسول اللہ، حضور پہ وحی کیسے نازل ہوئی، اشارہ کیا کہ سارا دین جو ہے وہ وحی کا نام ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کا نبی جو کہتے ہیں وہ اللہ کا فرمان ہے۔ یہی باتیں جو تھیں وہ ائمہ نے کی کہ انہوں نے ان احادیث مبارک کو جمع کیا۔ اچھا، بعض حدیثیں معارض تھیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ پہلی حدیث کون سی ہے، اس کے بعد والی کون سی ہے، لہذا بعد والی ناسخ ہے اور پہلی منسوخ ہے۔ یا انہوں نے متعارض حدیثوں کو جمع کرنے کی کوشش کی کہ تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ یہ ائمہ کا کام ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ائمہ قرآن و حدیث کے خلاف کیسے جا سکتے؟ مثلا دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء، غسل تب واجب ہوگا جب آدمی کا پانی نکلے گا۔ منع کیا؟ یعنی میاں بیوی بیٹے بھی ہیں چاہے وہ جماع کریں، لیکن اگر انزال نہیں ہوا، پانی نہیں نکلا تو غسل نہیں ہوگا۔ یہ بھی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اور دوسری صحیح حدیث ہے، فرمایا اذا التقى الختان بالختان فقد وجب الغسل، اگر دونوں شرمگاہیں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے، پانی نکلے یا نہ نکلے۔ اب دونوں حدیثیں ہیں، تو بعض علماء نے یہ کہا کہ جی وہ جو حدیث تھی نا کہ پانی کی جب تک نہ نکلے غسل نہیں ہوگا، وہ ختم ہو گئی۔ اب یہ آخری حدیث ناسخ ہے کہ جب میاں بیوی کی شرمگاہیں مل گئیں، پانی ہو یا نہ ہو غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ ناسخ ہے، وہ منسوخ ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں حضور کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا دونوں حدیثیں محکم ہیں، دونوں حدیثیں قیامت تک کے لیے باقی ہیں، کوئی منسوخ نہیں ہوئی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر آدمی سویا ہوا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، لیکن پانی کا کوئی اثر کپڑوں پہ نہیں ہے تو غسل نہیں ہوگا، لیکن خواب یاد نہیں لیکن پانی کا اثر کپڑوں پہ موجود ہے تو غسل ہوگا۔ اس حدیث کا تعلق نیند سے ہے، اور دوسری حدیث کے جب شرمگاہیں مل جائیں اس کا تعلق جاگنے سے ہے، لہذا دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا۔ یہ ائمہ کا کام ہے۔ تم سمجھتے ہو ائمہ نعوذ باللہ حدیث کے مخالف ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج پہ آئے تو ایک اور امام صاحب بھی ملے، امام اوزاعی تھے رحمۃ اللہ، اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ انہوں نے کہا ابو حنیفہ میں نے سنا ہے کہ تم قیاس پہ عمل کرتے ہو اور حدیث چھوڑ دیتے ہو، یہ بات کہاں تک سچی ہے؟ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ حضرت اگر میں قیاس پہ عمل کرتا تو تیمم میں حکم دیتا کہ پاؤں کے نیچے سے ہاتھ پھیرا جائے، اوپر سے نہ پھیرا جائے، چونکہ مٹی یا جو کچھ ہے وہ تو نیچے حصے کو لگتا ہے، اوپر کو تو نہیں لگتا۔ میں نے حدیث پہ عمل کیا ہے یا قیاس پہ؟ انہوں نے کہا جی حدیث پہ، پھر تو لوگوں نے ہمیں غلط باتیں پہنچائی ہیں۔ یہ باتیں ہوتی ہیں ائمہ کے درمیان میں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں۔ تو اب جناب سمجھیں کہ فرقہ الگ چیز ہے، مذہب الگ ہے، بات یاد رکھو۔ اسی لیے میں نے ساری تفصیل بیان کی، اللہ کرے تمہیں کوئی یاد بھی رہے۔ فرقے کا کیا معنی کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ فرقے کا معنی اسلام کو چھوڑ کے کوئی نئی چیز اختیار کرنا، وہ فرقہ ہوتا ہے۔
سنت کو چھوڑ کے نیا راستہ اختیار کرنا وہ فرقہ ہے. جیسے کہ دنیا کے اندر شیعہ ہیں یہ فرقہ ہے، خارجی ہیں یہ فرقہ ہے، اسی طرح معتزلہ ہیں یہ فرقہ ہے. یہ مذاہب جو ہیں، مذہب الگ بات ہے، فرقہ الگ بات ہے. اور ایک بات یہاں یہ بھی یاد رکھا، حضور نے فرمایا کہ میری امت کتنے فرقوں میں بٹے گی؟ 73 فرقوں میں صرف ایک جنت میں جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ وہ 72 فرقہ جو حضور کی امت میں بنا ہے، ان سب کے بنانے والے یہودی ہیں. اور آج بھی پورے عالم میں جہاں جہاں اسلام کے خلاف سازش ہے، اس کے پیچھے یہودی کا دماغ ہے. کیونکہ یہودیوں نے اس وقت جو ہے وہ لیور آف اکانومی جو ہے وہ ہاتھ میں ہے ان کے. جب چاہیں سونے کی قیمت بڑھا دیں، جب چاہے گرا دیں، جب چاہے ڈالر بڑھا دیں، جب چاہے گرا دیں. جس ملک کو مارنا ہو اس کی کرنسی گرا دیں، خود بخود مر گیا. دیکھو نا، مثلا میں نے 1000 ریال قرضہ دینا تھا، موٹی بات سمجھا دوں. پہلے دور میں زیادہ سے زیادہ پہلے تو برابر تھا، پھر 2 روپے کا ہو گیا، پھر 3 روپے کا ہو گیا. تو معنی یہ تھا کہ جب 3 روپے کا ریال تھا تو اگر ہم نے 1000 ریال قرضہ دینا ہے تو 3000 روپے دیتے. اب جب 28 کا ہو گیا تو اب تو ہمیں 28 دینا پڑے گا نا. تو خود بخود قرضہ بڑھ گیا. قرضہ وہی ہے جو آپ نے لیا تھا، لیکن وہ آپ کا نوٹ گرتا گیا، قیمت گرتی گئی، قرضہ بڑھتا گیا. یہ سب یہودی سازش ہے، یہودی بینکنگ ہے. اور سود کے اصل اساس کھانے والے بھی یہودی ہیں. سودی بینکاری کے بنیاد رکھنے والے بھی یہودی ہیں، اور تمام فرقوں کی بنیاد رکھنے والے بھی یہودی ہیں. آپ خود ایک چھوٹی بات سے اندازہ لگا لیں کہ کبھی بابری مسجد شہید ہوتی ہے، کبھی مسجد اقصی شہید ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہاں یہود ہیں، وہاں ہنود ہیں. سازش ایک ہے، دماغ ایک ہے. ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑ پڑتے ہیں. اب جناب یاد رکھیں کہ عبداللہ ابن سبا نے یہ بنیاد رکھی، اور وہ اہل بیت کی محبت کا رنگ دے کر حضرت علی کی خلافت و امامت کا دعویٰ کیا. اور یہ مسئلہ بھی دماغ میں رکھیں کہ باطل جب بھی دھوکہ دیتا ہے ملاوٹ سے دھوکہ دیتا ہے، کھل کے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. کیا مانا؟ اگر ایک آدمی دودھ بیچ رہا ہو، آپ لینے جائیں، وہ کہے جی میں 1 کیلو دودھ دوں گا لیکن ساتھ 1 پاؤ پانی بھی ڈالوں گا. آپ کہیں گے پاگل ہو گیا، میں نے دودھ کے پیسے دینے، پانی کے کیوں دوں؟ لیکن اگر وہ پانی پہلے ملا کے بیٹھا ہو، تم بھی خرید لو گے، مولوی وکیل بھی خرید لے گا. تو ملاوٹ سے بیچا جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی صحابہ کا انکار کر دے تو کون مانے گا؟ اہل بیت کا نام لے کے صحابہ کا انکار کیا، حضرت علی کا نام لے کے خلافت ابی بکر کا انکار کیا. جیسے ہمارے اہل بدعت نے اولیاء اللہ کی محبت کا نام لے کے شرک کا پرچار کیا اور توحید کا خلاف کیا. نام عشق ہے، نام غلب ہے، نام محبت ہے، اندر بدعت اور شرک ہے. ایسے وہ کہتے کہ جناب سب کچھ کون کہ وہ کہہ کہ نہیں جناب، ہم تو ان کو کہتے ہیں، یہ ان کو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم جو پیروں کے پاس جاتے ہیں نا مداروں پہ، ہم ان کو کہتے ہیں اور یہ ان کو کہتے ہیں. اور یہی ابو جہل کہتا تھا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم بتوں کو کہتے ہیں، بت ہمارے سفارشی ہیں، خدا کو کہتے ہیں. یہی ان کا عقیدہ تھا.
اور اللہ نے فرمایا جن کو تم کہہ رہے ہو کہ وہ مجھے کہیں گے، وہ تو ان کو تو خود ہی پتہ نہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، جب وہ خود میری رحمت کے محتاج ہیں تو تم ان کو کیا کہتے ہو. لیکن وجہ کیا ہے؟ وہی دھوکہ. اب عبداللہ ابن سبا نے، اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ اہل بیت کی محبت میں صحابہ کی دشمنی یہ شیعہ فرقہ بن گیا، اور صحابہ کی محبت میں اہل بیت کی دشمنی یہ خوارج کا فرقہ بن گیا. وہ ان کا بانی جو ہے وہ بھی یہودی ہے. انہوں نے کہا جی حضرت علی جو ہے نعوذ باللہ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. خارجی کہتے تھے کہ حضرت علی تو مسلمان نہیں ہے، کہ حضور نے منع فرمایا تھا کہ میری بیٹی پر کوئی دوسری عورت شادی نہ کرو. حضرت علی نے تو کئی شادیاں کی، تو حضور کا فرمان نہ مانا، منکر ہو گیا. اور حضرت ابو بکر نے فدق نہ دیا، حضرت علی تماشا دیکھتے رہے. یہ سارا خوارج ہیں، وہ بھی گمراہ ہیں اور وہ بھی گمراہ ہیں. اب جناب انہوں نے تقریباً 900 آدمیوں کی ایک جماعت ادھر ادھر سے اکٹھی کر لی اور مدینہ منورہ میں آگے ڈیرا لگا لیا. اور سب سے پہلا حملہ سیدنا عثمان پہ جب ہوا، آپ جمعے کے لیے تشریف لے آئے تو وہ پہلے پروگرام بنا چکے تھے. مسجد کے ہر کونے سے لوگ کھڑے ہو گئے، ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، آپ جمعہ نہیں پڑھا سکتے. حضرت عثمان نے بات کی اور شور میں دب گئی، اور جو صحابہ آرام سے بیچارے انہوں نے بھی کوشش کی، کسی نے نہ سنی. آخر انہوں نے حضرت عثمان کو خطبہ نہ پڑھنے دیا، منبر سے اتار دیا، اور وہ عصا مبارک جو حضور کا تھا، جو ابو بکر کے پاس تھا، پھر عمر کے پاس تھا، پھر عثمان کے پاس تھا، اس کو بھی توڑ ڈالا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مجبور کر دیا گیا کہ آپ اپنے گھر میں محصور ہو گئے. گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، مسجد میں آنے کی اجازت نہیں. ہر طرف انہوں نے اپنے پہرے لگائے ہوئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور صحابہ نے حضرت عثمان کو کسی نہ کسی شکل میں پیغام بھیجا. انہوں نے کہا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس طاقت ہے، لشکر ہے، یہ 900 1000 آدمی کی جماعت ہے، آپ حکم کریں، ان کی تو بوٹیاں بھی نہیں ملیں گی مدینے میں. حضرت صاحب نے فرمایا میں اپنی جان دے سکتا ہوں لیکن محمد کے شعر کی توہین نہیں کر سکتا. میں حضور کے شعر میں جنگ لڑوں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. محاصرہ بڑھتا گیا حتیٰ کہ 45 دن تک حضرت عثمان کا پانی بھی بند کر دیا گیا. ایک دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی دیوار کی چھت پہ تشریف لے آئے. اپنے برائے دوست دشمن سب کٹھے تھے. آپ نے فرمایا کہ میری بات سنو، تم سب موجود ہو. مسجد نبوی میں جب زمین کی ضرورت پڑی تو خرید کے دینے والا کون تھا؟ سب نے کہا کہ انتا، آپ تھے. آپ نے فرمایا جب مدینے والوں کو میٹھا پانی نہیں ملتا تھا بیر روما خرید کے وقف کرنے والا کون تھا؟ انہوں نے کہا جی آپ تھے. آپ نے فرمایا قرآن پاک کو ایک قرات میں جمع کرنے والا کون تھا؟ انہوں نے فرمایا حضرت وہ بھی آپ تھے. انہوں نے کہا وہ کون سا صحابی ہے جس کو اللہ کے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں دی؟ انہوں نے کہا آپ تھے کہ بی بی رقیہ اور ام کلثوم جو ہے وہ آپ کی بیوی بنی. آپ نے فرمایا کہ جیش الاسرہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر 900 اونٹ اور 100 گھوڑا اور 5 کلو سونا دینے والا کون تھا؟ انہوں نے کہا آپ تھے. انہوں نے کہا جیسے سارے مدینے کو پانی پلایا آج اس کو تم پانی نہیں دیتے ہو.
اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ آدمی کو قتل کرنے کی شریعت 3 صورتوں میں اجازت دیتی ہے. یا تو اس نے کسی کا قتل کیا ہو، قصاص میں قتل کیا جائے گا. اور میں نے الحمدللہ آج تک کسی جانور کو بھی نہیں مارا ہے، تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اور دوسری شکل کیا ہے کہ کسی نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہو، اس کو بھی قتل کیا جائے گا. اور الحمدللہ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ میں نے شعور سنبھالنے کے بعد، زنا تو بڑی بات ہے، میں نے کبھی غیر محرم پہ شہوت کی نظر بھی نہیں ڈالی. اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی کو قتل کرنے کی کب اجازت ہے کہ جب وہ اپنا دین بدل ڈالے. میں تم سب کو گواہ کر کے کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے بتاؤ تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا. حضرت عثمان نے کسی شکل میں حضرت علی کو پیغام بھیجا کہ آج اتنے دن ہو گئے ہیں اور عثمان کے گھر میں پینے کا پانی نہیں ہے، کوشش کریں کسی طرح اگر ہو سکتا ہے تو پانی بھیجیں. حضرت علی مشکیدہ لے کے چلے تو ظالموں نے 3 بار کے مشک پھاڑ ڈالی. حضرت علی نے اپنی پگڑی اتار کے حضرت عثمان کے گھر میں پھینکی کہ ان کو پتہ تو لگ جائے نا کہ میں کوشش کر رہا ہوں لیکن کامیاب نہیں ہوا. حضرت علی نے حکم دیا کہ جتنے نوجوان ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، طلحہ ہیں، عبداللہ ابن عمر، سب حضرت عثمان کے گھر پہ پہرا دے. اور آپ نے فرمایا کہ حسن حسین تم دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، جان دے دینا، لیکن عثمان کے خلاف کسی کو دروازے کے اندر داخل نہ ہونے دینا. لیکن خدا کی شان ہے کہ ایک دن دوپہر کو آپ تھوڑا سا لیٹ گئے، نیند آئی، اٹھ کے بیٹھے، اپنی بیوی نائلہ، ان کی بیوی کا نام تھا نائلہ، ان کو بلایا اور کہا کہ نائلہ آج میں نے زیارت کی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور پاک بیٹھے ہیں، سیدنا ابو بکر عمر ہیں. حضور نے فرمایا عثمان نحن ننتظرک، ہم تو تیری انتظار بھی. عثمان کوئی معمولی آدمی نہیں تھا. ہم تیری انتظار میں، افطر عندنا اليوم، آج تو روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو. حضرت روزہ رکھ لیتے تھے نا، بھی کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ملتا. حضرت نے بی بی کو حکم دیا کہ پجامہ لے کے آئیں، پجامہ پہنا، سفید کرتا پہنا. فرمایا ہو سکتا ہے کہ بلوائی مجھ پہ اندر داخل ہو کے حملہ کر دیں تاکہ میرا سطر نہ کھل جائے چادر میں. اس وقت بھی حیا عثمان کو مانے ہیں. اور اس کے بعد قرآن شریف لے کے پڑھنا شروع کیا. ظالموں نے مکان کے پیچھے سے نقب لگائی، دیواروں پہ چڑھے اور اس کے بعد اندر حملہ آور ہوئے. ایک ظالم نے لوہے کا ایک راڈ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، وہ سیدنا عثمان کے سر پہ مارا. اور حضرت عثمان اس وقت پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً. یہ آیتیں پڑھ رہے تھے کہ خون کا فوارہ قرآن. بی بی نائلہ نے روکنے کی کوشش کی، ایک ظالم نے تلوار سے حملہ کیا، بی بی کی انگلیاں کٹ گئیں. اور ایک بدبخت حضرت عثمان کے سینے پہ سوار ہوا اور آپ کی داڑھی مبارک کو پکڑ کے تماشے. اللہ اکبر. بی بی کیا کر سکتی تھی باسوا رونے کے اور بد دعا کرنے.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عالم میں شہید ہوئے. یاد رکھیں حضرت عمر کی شہادت کا گواہ مسجد کا محراب ہوگا اور عثمان کی شہادت کا گواہ اللہ کا قرآن ہوگا کہ عثمان کے خون اس قرآن پہ گرا ہے. اور وہ قرآن آج بھی برٹش میوزیم میں لندن کے اندر موجود ہے جس پہ خون عثمان ہے. حضرت شہید ہو گئے لیکن منافقوں نے دشمنوں نے ایسا گھیرا ڈالا کہ اس مظلوم کی لاش مبارک بھی 2 دن تک گھر سے نہیں نکالنے دی. 2 دن کے بعد بڑی مشکل سے صحابہ حضرت علی اندر آئے اور آپ کی میت مبارک کو لے کے چلے. صرف 18 آدمی تھے جو آپ کے جنازے میں شریک ہوئے. دشمن جنازے پر بھی پتھر برساتے رہے. جبیر ابن مطعم نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور مسجد نبوی کے آخری کونے میں آپ کو دفن کر دیا. اور حضرت علی نے فرمایا کہ قبر پہ بھی پہرا لگائیں کہیں ظالم آپ کی قبر کی بھی بے حرمتی نہ کریں. اور یہ سارے تقدیر کے فیصلے ہیں. حضور باغ میں بیٹھے تھے کہ حضرت ابو بکر آئے آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ گئے. پھر حضرت عمر آئے تو ادھر سے بیٹھ گئے. پھر حضرت عثمان آئے تو جگہ نہیں بچی سامنے بیٹھ گئے. محدثین نے اس حدیث سے یہ دلیل پکڑی کہ یہ 2 تو حضور کے ساتھ دفن ہوں گے اور عثمان سامنے جنت البقیع میں دفن ہوں گے. اور حضور نے پہلے فرما دیا تھا جب آپ جبل پہ کھڑے تھے پہاڑ پہ اور پہاڑ ہلنے لگا اور میں اس وقت ٹھہر جاؤ کیا کر رہے ہو. ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان. تیرے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں میں طواف کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک آدمی اندھا ہے اور ہاتھوں سے بھی لولا ہے لنگڑا ہے اور طواف کر رہا ہے اور کہتا ہے اللہم اغفر لی وما اظن ان تغفر لی. اللہ میرے گناہ معاف کر دے لیکن مجھے گمان ہے آپ معاف نہیں کریں گے. حضرت محمد بن سیرین فرماتی ہیں کہ میں حیران ہو گیا یہ کیسی دعا مانگ رہا ہے. تو کہتے ہیں جب طواف ختم ہوا تو میں نے جا کے پکڑا پوچھا کیا بات ہے. اس نے کہا محمد بن سیرین میں وہ بدبخت ہوں جس نے عثمان کو تھپڑ ماری رضی اللہ. میں نے حضرت عثمان کے منہ پہ تماشے مارے تھے اور بی بی نائلہ نے مجھے 3 بددعائیں دی تھیں. ایک تو بددعا یہ تھی کہ بس اللہ یدک اللہ تیرے ہاتھ کو خوش کر دے وَأَعْمَا بَصْرَكَ اللہ تجھے اندھا کر دے وَلَمْ يَغْفِرْ ذَنبَكَ اللہ تیرے گناہ کبھی معاف نہ کرے. کہنے لگے 2 دعائیں تو بی بی کی پوری ہو گئی. میرا ہاتھ سوکھ چکا ہے میں اندھا بھی ہو گیا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ تیسری دعا بھی ضرور قبول ہوگی اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے. اس لیے میں یہ دعا مانگ رہا تھا. اور یاد رکھیں برادران اسلام کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد پورا عالم اسلام فتنے کا شکار ہو گئے. سارے فتوحات رک گئے اور عالم اسلام میں مسلمانوں میں جنگیں چھڑ گئی. یہودی اپنی سازشوں میں کامیاب ہو گئے. دعا کریں اللہ یہودیوں کی سازشوں کو ختم کرے. اللہ اس بلد الامین کی حفاظت فرمائے اور اللہ پاکستان کو بھی یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ رکھے.